إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ خود دیندار بن جانا، خود نمازی بن جانا، خود قرآن کی تلاوت کر لینا اور تسبیحات کی پابندی کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو ہم انجام نہیں دیں گے اس وقت تک ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان۔ جب کوئی آدمی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھے، اگر اسے طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو اس کو روکنا ضروری ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو دل سے برا جانے۔ اور یہ سب سے کم تر درجہ ایمان کا ہے، اس سے کم درجہ ایمان نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی پر میرا عذاب نازل کرو۔ فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ اس میں ایک آدمی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری بستی کو اٹھا کر اسی کے سر پر پلٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ناجائز باتوں کو حکم کو کرتا ہوا لوگوں کو دیکھا لیکن کبھی اس کے پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ اس نے گناہوں کو روکنے کی کوئی محنت نہیں کی، خود تو نماز پڑھتا رہا، خود تو دیندار بنا رہا، لیکن لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو رہے تھے، بے حیائیاں کر رہے تھے، لیکن کبھی اس کے پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ اس نے لوگوں کو اچھائی کی دعوت نہیں دی، لہذا یہ برابر کا مجرم ہے، پوری بستی کو اٹھا کر اسی کے سر پر پلٹ۔ اللہم احفظنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کام کو انجام دیے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ضلع کا اجتماع 2 اور 3 فروری کو ہونے جا رہا ہے، یعنی اتوار اور پیر۔ ہم اس اجتماع میں کثیر تعداد میں ہم شریک ہوں اور اللہ والوں کی باتوں کو عمل کی نیت سے سنیں۔ بہت سے لوگ اجتماع میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات ادھر ہوتی رہتی ہے اور لوگ شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم دین کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں؟ ہم اللہ والوں کی بات سننے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے ہم جائیں گے کہ وہاں جو باتیں ہوں گی ہم اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے گئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ ہو کر آ گئے۔ اس لیے اجتماع یہ خیر پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ آتا ہے کہ جہاں 40 آدمی ہوتے ہیں وہاں ایک آدمی ضرور اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہاں تو ہزاروں کا مجمع ہوگا۔ ان نیک بندوں کی طفیل میں ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب وہاں ضرور جائیں گے اور انشاءاللہ سب کو لے کر جانے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو ہمارے پاس خالی وقت ملتا ہے اس میں ہم کچھ ضروریات کا کام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل ہمارا مقصد وہاں دین کی بات سننے کا اور عمل کرنے کا نیت ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو ہم روزہ رکھ لیں اس دن، جتنا یہ دل صاف ہوگا اتنی اللہ والوں کی بات اس دل کے اندر اثر کرے گی۔ بہت سی ایسی قیمتی باتیں آ جاتی ہیں جو انسان کی پوری زندگی وہ رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہم ارادہ تو ہمارا
عمل کی نیت سے سننے کا. آج یہ مزاج بالکل کم ہو رہا ہے دین کی بات سننے کا. بہت غلط طریقہ ہے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کا مزاج بنائیں. 100 بار سننا پڑے ہم سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے. ہم سنیں گے نہیں, دین کی بات سنیں گے نہیں, دین کی مجلسوں میں جائیں گے نہیں, تو پھر ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں؟